رونق تھی جس کے دم سے کہ رونق تھی جس کے دم سے کیا اسے مکان میں یعنی وہ برکتوں کا یعنی وہ برکتوں کا خزانہ چلا گیا یعنی وہ برکتوں کا خزانہ چلا گیا افسوس سے بھائی کا سایہ چلا گیا شعر سمجھ کریں اور ماں کے جگر سے پوچھئے ماں کے جگر سے پوچھئے آتی ہے یہ صدا حقیقت ماں کی ایک ایسی سچی محبت ہوتی ہے نا آپ اس کو سچ کر کے دیکھ لیں ماں ایک ایسی ذات ہے اچھا بیٹا ہو خوبصورت بیٹا ہو ماں اس سے بھی پیار کرتی ہے اور اگر اسی ماں کا بیٹا لنگڑا لولا ہو اپاہج ہو لنجا ہو اندھا ہو بہرا ہو کاڑا ہو خود سے چل نہیں سکتا خود سے بیٹھ نہیں سکتا خود سے کھا نہیں سکتا ماں کے دل سے پوچھ کے دیکھو ماں کہتی ہے میرا بیٹا سورج سے بھی خوبصورت ہے کہتی ہے میرا بیٹا چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اے اماں تجھے اپنا لنگڑا لولا بیٹا چاند سے زیادہ خوبصورت کہاں سے نظر آیا دنیا والے تو لنگڑا بتا رہے ہیں دنیا والے تو لولا کہہ رہے ہیں تو ماں کی ممتا نے آج بھی ہمیں اعلان کرتی ہے اور ماں کہتی ہے اے لوگوں تم نے اپنی اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا تم نے اپنی اپنی نظروں سے دیکھا تھا تو میرا بیٹا تمہیں لنگڑا بھی نظر آیا تھا میرا بیٹا تمہیں لولا بھی نظر آیا تھا اندھا بھی نظر آیا تھا بہرا بھی نظر آیا تھا کاش میری نگاہ سے دیکھ لیا ہوتا کاش میری نظروں سے دیکھ لیا ہوتا تو میرا بیٹا تمہیں لنگڑا لولا نظر نہیں آتا بلکہ چاند و سورج سے زیادہ خوبصورت نظر آتا بے شک سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی نعرہ علی اپنے ماں سے ماں باپ سے پیار کیجئے ماں باپ کو راضی کیجئے پیارے بھائی دنیا میں آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے مگر قسم اللہ کی آپ چاہیں تو موٹر کار فور ویلر آپ دوسرا بلڈنگ بھی بنا سکتے ہیں دوسرا مکان بنا سکتے ہیں دوسرا پلاٹ خرید سکتے ہیں کچھ بھی دوبارہ لے سکتے ہیں آپ پوری دنیا میں مگر پوری دنیا میں گھوم جائیے ماں باپ جیسی نعمت تمہیں ہرگز دنیا میں نہ ملے گی یہ نعمت ایک بار زندگی میں ملتی ہے پیارے بھائیو آپ سمجھ رہے ہیں کہ دوسری ماں مل جائے گی دوسرا باپ مل جائے گا تو امام غزالی نے ایک قول لکھا ہے وہ کہتے ہیں کسی بچے سے پوچھا تھا کہ تو یہ بتا تیری جو اب موجودہ امی ہے اس میں اور جو ماں تیری انتقال کر گئی اس میں ان دونوں ماؤں میں کیا فرق ہے بتا اس کے باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا تھا تو اس باپ کے بیٹے نے کہا تھا میرے باپ میری دونوں ماؤں میں فرق یہ ہے جو میری سوتیلی ماں ہے اور جو میری حقیقتاً میں ماں ہے سنو ان دونوں ماؤں میں ایک فرق یہ ہے وہ کہنے لگا کیا ہے اللہ اوپر باپ کہتا بتا کیا ہے تو وہ کہنے لگا جو میری ماں یہ اب موجود ہے اگر یہ مجھ سے کہتی ہے نا کہ تم میری بات نہیں مانے گا تو میں تجھے ماروں گی تماچے ماروں گی تو یہ جو کہتی ہے وہی کر کے دکھاتی ہے مارتی ہے وہ یہ کہتی ہے نا روٹی نہیں دوں گی تو یہ نہیں دیتی ہے اگر یہ مجھے گھر سے بھگاتی تو بھگا دیتی گھر میں نہیں بٹھاتی ہے اس کے اندر یہ عادت ہے مگر باپ پہلی ماں کا فرق یہ ہے پہلی ماں کی ادائیں یہ ہیں پہلی ماں کے خوبصورت انداز یہ ہیں وہ کہتی تھی شرارت کرے گا شیطانی کرے گا تو ماروں گی تجھے پیٹوں گی جب میں گھر میں آتا تو تم مارتی نہیں تھی گود میں بٹھا کے کھانا کھلاتی تھی جب میں آتا تھا تو مجھ سے کہتی تھی میں تجھے کھانا نہیں دوں گی پھر بھی مجھے اپنی گودی میں بٹھا کے کھانا کھلاتی تھی اللہ اوپر میری دونوں ماؤں میں یہ فرق ہے پیارے بھائیو بتا نہیں چاہ رہا ہوں آپ اگر ماں باپ سلامت ہیں تو ان کی قدر کر لو ان کی عزت کر لو ان سے پیار کر لو ان سے محبت کر لو قسم اللہ کی ماں باپ کی محبت رب سے ملا دیتی ہے ماں باپ کی محبت
رب سے ملا دیتی ہے. آپ پڑھ کے دیکھیں اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں اپنے ماں باپ کو راضی کر لو تمہارا اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. خیر میں کلام پڑھ رہا ہوں محبت سے بولیں یا رسول اللہ. ماں کے جگر سے پوچھئے آتی ہے یہ صدا. ماں کے جگر سے پوچھئے آتی ہے یہ صدا. ماں کے جگر سے پوچھئے کہ ماں کے گلشن اجاڑ گئے میرا گلشن اجاڑ گئے میرا بیٹا چلا گیا. گلشن اجاڑ گئے میرا بیٹا چلا گیا. گلشن اجاڑ گئے میرا بیٹا چلا گیا. اس شعر کو سماعت کر لیں. اور ایک پل مجھے قرار نہیں ہے تیرے بغیر. ایک پل مجھے قرار نہیں ہے تیرے بغیر. کہ ایک پل ایک پل ہمیں نہیں ہے تیرے بغیر. روتا سی سکتا چھوڑ کر روتا سی سکتا چھوڑ کر کیسا چلا گیا. روتا سی سکتا چھوڑ کر کیسا چلا گیا. اور وہ جسے کے دم سے سب کے وہ جسے کے دم سے سب کے چمن میں بہار دی. وہ جس کے دم سے سب کے چمن میں بہار دی. وہ جس کے دم سے سب کے کہ وہ جسے وہ جسے کہ دم سے سب کے چمن میں بہار دی. مل دے بری کا کہنے وہ مل دے بری کا کہنے وہ نظارہ کھل دے بری کا کہنے وہ نظارہ چلا گیا. اور روشن تھی جس کو دیکھ کر آنکھوں کی پتلیاں. روشن تھی جس کو دیکھ کر آنکھوں کی پتلیاں. روشن تھی جس کو دیکھ کر کہ روشن روشن تھی جس کو دیکھ کر آنکھوں کی پتلیاں. افسوس وہ کرم کا افسوس وہ کرم کا ستارہ جلا گیا. افسوس وہ کرم کا ستارہ چلا گیا. اور خوشیاں جو بانٹتا تھا دے گئے غمی برا. خوشیاں جو بانٹتا تھا دے گئے غمی
بانٹتا تھا کہ خوشیاں جو بانٹتا تھا دے گئے غم فراق اور ایسا گیا وہ سب کو ایسا گیا وہ سب کو رلاتا چلا گیا اور آخری شعر سماعت کریں اور کچھ بھی نہ کہہ سکیا وہ بھائیوں سے اپنے آپ کچھ بھی نہ کہہ سکے وہ گھر والوں سے اپنے آپ کہ کچھ بھی نہ کہہ سکے وہ بھائیوں سے اپنے آپ اور آئی قضا تو چھوٹو کیسے قضا کہتی موت کو آئی قضا تو چھوٹو کیسے تنہا چلا گیا افسوس سے بائی کا سایہ چلا گیا افسوس سے بائی کا درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو شعر اور سن لیں جو میں نے ابھی لکھے ہیں بس سنیں یہ بھی انصار بھائی کے تعلق سے ہیں محبت سے بولیں سبحان اللہ اور بولیں یا رسول اللہ کہ کہہ دو ان عزیزوں سے کیسا رونا دھونا ہے بولے زبان اللہ کہ کہہ دو ان عزیزوں سے کیسا رونا دھونا ہے کہ کہہ دو ان عزیزوں سے نہ دھونا ہے کیسا رونا دھونا ہے اور لکھ دیا جو قدرت نے لکھ دیا جو قدرت نے وہ ضرور ہونا لکھ دیا جو قدرت نے وہ ضرور ہونا ہے اور ایک دن تجھے انسان قبر میں بھی سونا ہے ایک دن تجھے انسان قبر میں بھی سونا ہے کہ ایک دن تجھے قبر میں بھی سونا ہے قبر میں بھی سونا ہے اور کوٹری اندھیری ہے کوٹری اندھیری ہے خاک کا بچھونا ہے کہ کوٹری اندھیری ہے خاک کا بچھونا ہے اور شعر سماعت کریں چھینتے ہو کیوں لوگوں مال غیر لوگوں کا چھینتے ہو کیوں لوگوں مال غیر لوگوں کا کہ چھینتے ہو کیوں لوگوں مال غیر لوگوں کا
روز حشر میں سب کا، روز حشر میں سب کا فیصلہ بھی ہونا ہے، روز حشر بھی سب کا فیصلہ بھی ہونا ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول پاک معراج کی رات میں چلے، اللہ سے ملاقات کے لیے چل جا رہے ہیں، براق پر سوار ہونے والے تھے رسول۔ غوث اعظم کی روح پاک آ جاتی ہے، بڑے پیر کی روح پاک آ گئی، غوث اعظم آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، نانا جان بابا جان آپ ایسا کریں، براق پر جو آپ سوار ہو رہے ہیں میرے کاندھے پر آپ قدم رکھ دیں اور براق پر سوار ہو جائیے۔ آقا میرے کاندھے پر آپ اپنے قدم کو رکھ کر کے اللہ اوپر براق پر سوار ہو جائیں۔ میرے رسول نے غوث اعظم کے اللہ اوپر کاندھے پر قدم کو رکھا ہے، غوث اعظم کے قدم کاندھے پر رسول پاک نے اپنا قدم رکھا ہے، اور قدم رکھنے کے بعد میرے رسول نے فرمایا تھا اے بیٹا عبدالقادر جیلانی سنو سنو، ہم نے تمہارے کاندھے پر اپنا قدم رکھ دیا ہے، مگر سنو ہم انعام دیتے ہیں، ہمارا قدم تمہارے کاندھے پر ہے اور تمہارا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ تبھی تو میرے غوث اعظم فرماتے ہیں قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، اے لوگوں میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، سبحان اللہ۔ اے لوگوں میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ غوث اعظم کہتے ہیں اے غوث اعظم کی محفل سجانے والوں، غوث اعظم کی محبت میں آنے والوں، میرے غوث اعظم جلوہ کریں۔ ایک آدمی لایا گیا، پیشنٹ لایا گیا، مریض لایا گیا، اور غوث اعظم سے کہا گیا اے عبدالقادر جیلانی ہمارے اس پیشنٹ کو، ہمارے اس مریض کو بڑے بڑے حکیموں نے لا علاج کر دیا، ہمارے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے اس کو لاگوا کر دیا، لا علاج کر دیا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ زندگی اور موت سے لڑ رہا ہے۔ اے عبدالقادر جیلانی ہم تمہارے دربار میں لائے ہیں، تمہارے آستانے میں لائے ہیں، تمہاری بارگاہ میں حاضر آئے ہیں، یا تو اس کے لیے دعا کر دو یہ صحیح ہو جائے، یا پھر یہ دعا کر دو اس کا انتقال ہو جائے۔ اللہ اکبر، سنیے گا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں اے لوگو تمہارا پیشنٹ بیمار ہے، تمہارا پیشنٹ مریض ہے، سنو سنو تمہارا یہ آدمی مریض ہے، تم اس کے مرض کی دوا لینے آئے ہو۔ کہنے لگے عبدالقادر جیلانی ہاں میں نے سنا ہے جس در پر کسی مرض کی دوا نہیں ملا کرتی اس مرض کی دوا عبدالقادر جیلانی کے در پہ ملا کرتی ہے، دروازے پہ ملا کرتی ہے۔ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں پھر ایسا کرو، آپ نے اپنے مدرسے کی تھوڑی سی اللہ پر گھاس اٹھائی، گھاس توڑ کر کے کچھ اس میں دم کیا، اور دم کرنے کے بعد فرما دیا تھا لو اپنے اس مریض کو کھلا دو، لو اپنے اس مریض کو اللہ پیشنٹ کو کھلا دو۔ اس کے گھر والوں نے اس مریض کو مدرسے کی گھاس کھلائی جو غوث اعظم نے دی تھی۔ اب تو مریض کا کہنا یہ ہے جب سے میں نے غوث اعظم کے مدرسے کی وہ گھاس کھائی تھی، اللہ پر وہ کہتا ہے غوث اعظم کے مدرسے کی وہ گھاس جب سے میں نے کھائی تھی میرے جسم میں طاقت بھی آ گئی تھی، میری عمر میں برکت بھی ہو گئی۔ اللہ اکبر، عبدالقادر جیلانی کا فیضان تو دیکھو۔ اللہ اکبر، میرے غوث جلوہ کریں۔ آ گئے ایک مرید اور آنے کے بعد کہا عبدالقادر جیلانی ہمارے گھر پر آپ کی شام کو دعوت ہے، جیسے لوگ آپ کی ہماری دعوت کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت کھانا کھانے آنا ہے، ایسے عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں ایک مرید آئے، کہا حضور شام کو دسترخوان پر تشریف لائیں، آپ میرے مرشد ہیں، میں آپ کا مرید ہوں، آپ گھر پہ تشریف لائیے نا، میری دعوت کو ایکسپٹ قبول کر لیجئے، شام کو آنا انوائٹ کرنے آیا ہوں، آپ کو دعوت دینے آیا ہوں، قبول کر لیں۔ میرے غوث اعظم فرماتے ٹھیک ہے میں تمہارے گھر پر آ جاؤں گا شام کو۔ شام کی دعوت میرے غوث اعظم نے قبول کر لی ہے۔ ابھی یہ گیا نہیں، اللہ پہ یہ جانے لگا تو دوسرا آدمی آ گیا اور آنے کے بعد کہنے لگا غوث اعظم شام کی دعوت آپ کی میرے گھر پر ہے۔
میرے غوث اعظم نے اس کی دعوت کو بھی قبول کر لیا. اب تیسرا بھی آ گیا, کہا غوث اعظم آپ کی دعوت میرے گھر پر شام کو ہے. اللہ اوپر چوتھا بھی آیا, کہنے لگا غوث اعظم آپ کی دعوت میرے گھر پہ ہے. پانچواں, چھٹا, ساتواں, آٹھواں, دسواں, نواں, اللہ نواں دسواں سواتی رہے. 10 20 30 40 50 60 70 لوگ ایک وقت میں آئے اور ایک وقت کی دعوت کرنے لگے. کہنے لگے سب کے سب نے دعوت کی تھی شام کی. سب کہہ رہے تھے عبد القادر جیلانی شام کو آنا ہے, ہمارے گھر پہ دعوت کھانا ہے, ہمارے گھر پہ کھانا ہے. میرے غوث اعظم نے کسی کا دل نہ توڑا, کسی کا دل نہ دکھایا. فرما دیا میں تمہارے گھر پہ آ جاؤں گا, تمہارے بھی گھر پہ آ جاؤں گا. غوث اعظم نے نماز مغرب کو پڑھا اور تمام لوگوں کے گھر پہ دعوت کو کھایا ہے. تمام لوگوں کے گھر پہ اللہ اوپر دعوت کے لیے پہنچے ہیں. اب جب رات کو عبادت الہی بڑے پیر نے کی ہے, اب جیسے ہی صبح کا سورج نکلا, نماز فجر کے لیے لوگ آنے لگے, تو کوئی کہنے لگا لوگوں شام کو میں نے دعوت کی تھی اپنی پیر کی, میں غوث اعظم کی, میرے گھر پہ کھانا کھانے کو گئے تھے. دوسرا بولا تو جھوٹ بولتا ہے, میرے گھر پہ گئے. تو تیسرا بولا تم دونوں جھوٹے ہو, میرے گھر پہ گئے. تو چوتھا بولا تم تینوں جھوٹے ہو, میرے گھر پہ کھانا کھانے کو گئے. تو پانچواں بولا تم چاروں جھوٹے ہو, میرے گھر پر عبد القادر جیلانی گئے تھے. چھٹا بولا تم پانچوں جھوٹے ہو. اللہ